السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو کس طرح اپنے وصال کی خبر دی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیاوی دولت حاصل کرے یا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا پسند کرے، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اور آپ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آن پہنچا ہے اور آپ صحابہ کو اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابوبکر صدیق نے احسان کیے ہیں، اور وہ احسان مال کا بھی تھا اور صحبت کا بھی، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو یقیناً ابوبکر صدیق کو بناتا، اور اب خلت نہیں مگر اسلامی اخوت قائم ہے، اور مسجد میں تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے، کہ ابوبکر صدیق کا دروازہ جو ہے اس کو کھلا رکھو، باقی تمام جگہوں کے دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے میرے وصال کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم مت رو، تم میرے اہل میں سب سے پہلے مجھ سے جنت میں ملو گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب یہ سنا تو مسکرا دیں، اور حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے رونے اور ہنسنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ نے پہلے وصال کی خبر سنائی اور پھر فرمایا کہ میں جنت میں سب سے پہلے ان سے ملوں گی، تو میں سن کر ہنس پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کسی صحابی نے، انصار کے مرد اور عورتیں مسجدوں میں رو رہے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو یہ اطلاع دی کہ آپ کے وصال کی خبر سے یہ سب ہو رہا ہے کہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے اور لوگ درد اور تکلیف میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کس چیز نے رلایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے وصال سے ڈر کے مارے رو رہے ہیں اور ہمیں آپ کی جدائی کی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصال کی خبر ہمیں ایک روز پہلے دی۔ ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جمع ہوئے، آپ نے ہماری جانب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زندہ رکھے اور تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تم کو اپنی پناہ میں لے اور تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں بلندی عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تمہارے رزق کشادہ کرے، اللہ تمہیں توفیق دے اور تمہیں صحیح اور سالم رکھے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اسے تم پر خلیفہ مقرر کرتا ہوں جو تمہیں کھلا ڈرانے والا ہو، تاکہ تم اللہ کے بندوں اور اللہ کے شہروں کے بارے میں اللہ پر زیادتی نہ کرنا۔ بے شک اللہ نے تمہارے اور میرے متعلق فرمایا ہے کہ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں،
اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے بہترین اجر رکھا ہے، اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ موت نزدیک ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہر صورت جانا ہے، اور سدرۃ المنتہا کی طرف اور جنت الماوا کی جانب اور پورے پیالہ کی جانب اور رفیق اعلیٰ کی جانب لوٹ کر لازمی جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل میں سے سب سے زیادہ نزدیکی شخص جو ہے وہ مجھے غسل دے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون سا دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے انہی کپڑوں سے، یا یمنی چادروں میں سے، یا مصر کے سفید کپڑوں میں سے مجھے کفن دے دینا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور اس کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور یہ کہہ کر ہم سب رونے لگ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم سب کی مغفرت فرمائے، اور تم لوگ جب میرے غسل سے فارغ ہو چکو تو میری چارپائی پر میرے گھر میں میری قبر کے پاس رکھ دینا، اور تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جانا، اس لیے کہ سب سے پہلے میری نماز جنازہ جبرائیل علیہ السلام پڑھیں گے، پھر میری نماز جنازہ میکائیل علیہ السلام، اور پھر اسرافیل علیہ السلام، اور پھر ملک الموت تمام لشکر کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اور نماز جنازہ میری ادا کریں گے، اور اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد جب فرشتے نماز پڑھا چکیں گے تو تم سب جماعت در جماعت داخل ہونا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا، اور کسی رونے والی سے مجھے کوئی تکلیف نہ دینا۔ میرے مرنے کے بعد کوئی آہ و بکا نہ کرے، کوئی گریہ زاری نہ کرے یا رونے کی آواز سنائی نہ دے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں کون اتارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ فرشتوں کے ساتھ مجھے قبر میں اتاریں گے، اور فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم لوگ انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جنت البقیع سے واپسی پر آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی۔ آپ نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں قیام کیا۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ باقاعدگی سے نماز پڑھاتے رہے۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور حکم دیا انہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے نماز کی امامت کے لیے کہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان پر بہت جلد رکت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ جب قرات کریں گے تو لوگ ان کی آواز نہ سن سکیں گے اور سب رونے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق کو حکم دے کہ وہ امامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، امامت صرف ابوبکر صدیق ہی کریں گے۔ ایک دن ظہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت قدرے سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور حضرت عباس اور حضرت علی کو کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے لگے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے انہیں نماز جاری رکھنے کا حکم دیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری قبر کو یہود و نصارہ کی طرح سجدہ گانا بنا لینا، اور میں تم کو انصار کے حق میں وصیت فرماتا ہوں کہ یہ لوگ میرے جسم کے پیراہن ہیں اور انہوں نے میرے متعلق اپنے حقوق کو پورا کیا ہے، اور ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور لغزش کرنے والوں سے درگزر سے کام لینا۔
تم میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت بکر صدیق نے جب رسول اللہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان کی جانب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر تسلی رکھو، اور ابو بکر کے دروازے کے علاوہ مسجد کی جانب کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو، اور کوئی ایسا نہیں سوائے ابو بکر کے جسے میں اپنا دوست رکھتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے وصال کے وقت اپنے اہل بیت کو مختلف وصیتیں فرمائیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا اے علی، فلاں کے چند درہم میرے ذمہ ہیں جو میں نے اسامہ کے لشکر کے لیے ادھار لیے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی، تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان مصائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ حضرت بکر صدیق نے بوقت وصال رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا وصال کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا وصال بہت قریب ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، کاش ہمیں بھی اپنے انجام کی بھی کچھ خبر ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، فردوس اعلیٰ، شراب طہور سے بھرے ہوئے پیالے اور رفیق اعلیٰ کی جانب مبارک زندگی کی بشارت ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت۔ حضرت بکر صدیق نے عرض کیا کہ آپ کو کفن کون سا دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا میری انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مجھے غسل دے چکو اور کفن پہنا چکو تو پھر مجھے میرے گھر میں میری قبر کے نزدیک میری چارپائی رکھ دینا، اور پھر باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھے گا اور رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر فرشتے آئیں گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم سب گروہ در گروہ اندر داخل ہونا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا، تم لوگ رو کر مجھے تکلیف نہ پہنچانا۔ حضرت بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حاضر خدمت رہے اور تیمارداری میں مصروف رہے، اور مزید آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیتیں فرمائیں اور حضرت عائشہ کی کیا قول ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ میرا ویورز آپ سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ نے کیا وصیت فرمائی کہ میری چارپائی کو کہاں رکھنا؟ آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔